مولانا فضل الرحمان صاحب کا کھڑاک کرنے کا اعلان اور ساتھ ساتھ کھڑاک سے بچنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو ایک مفت مشورہ بھی دیا۔ تحریک انصاف بالآخر فوج کے حق میں سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا تحریک انصاف کو اس چیز کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وزیر اعظم صاحب نے حکم جاری کیا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے، بہت بڑا کریک ڈاؤن۔ اس کے خلاف مریم نواز صاحبہ کے حق میں ایک سروے آیا ہے، لیکن وہ سروے اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ السلام علیکم، میں امداد عمر۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کی انتہائی اہم خبریں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کھڑاک کرنے کا اعلان اور ساتھ ساتھ کھڑاک سے بچنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو ایک مفت مشورہ بھی دیا ہے۔ تحریک انصاف بالآخر فوج کے حق میں سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا تحریک انصاف کو اس چیز کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وزیر اعظم صاحب نے حکم جاری کیا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے، بہت بڑا کریک ڈاؤن۔ کس کے خلاف؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ اور مریم نواز صاحبہ کے حق میں ایک سروے آیا ہے، لیکن وہ سروے اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ جو سروے مریم نواز صاحبہ کے حق میں آیا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہی ایک طرح سے جاتا ہے، کیونکہ جس شخصیت سے مریم نواز صاحبہ کا موازنہ کیا گیا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ ہے۔ تو وہ کیا معاملہ ہے، میں نے اس پر بھی آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہیں۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ آج کل بہت متحرک ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کئی مسائل ہیں، اور اس میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں سیاسی مسئلہ بہت بڑا ہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ظاہر وزیر اعظم صاحب کے لیے ہر وقت ایک چیلنج ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اتحادیوں کی بیساکھیوں پر۔ تو اتحادی بجٹ کے ٹائم پر حکومت کو تنگ کرتے ہی ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ وزیر اعظم صاحب کے لیے۔ لیکن روزوں میں، خاص طور پر ماہ رمضان میں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قیمتوں کا، مہنگائی کا۔ باقی معاملات تو صوبائی حکومتوں کے حوالے ہوتے ہیں، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں وفاقی حکومت کے پاس، تو ان سے ساری جو ہے نا وہ مارکیٹ مہنگائی اور کمی بیشی اس سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو چینی ہے خاص طور پر، وہ صوبائی حکومتوں کے پاس بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ شوگر ملز جو ہیں وہ براہ راست صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ شوگر ملز سارے ملک میں ہیں، اور پھر شوگر ملز جو ہیں وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سیاستدانوں کی بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اپنے خاندان کی شوگر ملیں تھیں، اب کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے خاندان کے لوگ ان سے منسلک ہیں۔ بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز، بڑے بڑے میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی شوگر ملیں ہیں، تو سیاستدانوں کی تو ہے ہی ہیں۔ تو بہرحال چینی کا معاملہ ایک بار پھر سر اٹھایا چینی کے معاملے نے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو چینی کی قیمت 180 روپے پہ چلی گئی، اس میں ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تعین کرے گی جو سستی چینی، اور وہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے، غریبوں کے لیے جو سستی چینی ہوگی وہ یوٹیلیٹی سٹورز کو فراہم کی جائے گی، اور شوگر ملز اونرز جو ہیں وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ باقی چینی کو اوپن مارکیٹ کے حساب کے حوالے سے چھوڑ دیا جائے گا، جو جس طرح خریدنا چاہے، جو جس طرح بیچنا چاہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جی فیصلہ ہوا ہے۔ اب اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن براہ راست ایک چیز ہے کہ یہ جو بوتلیں شوتلیں بنانے والی، سافٹ ڈرنکس بنانے والی، جوسز بنانے والی انڈسٹری ہے، وہ بھی سستی چینی خریدتی ہے، اور عام لوگوں کو بھی اسی سبسڈائز ریٹ، سبسڈائز تو نہیں ہوتا لیکن حکومت کا جو مقرر کردہ قیمت ہوتی ہے اسی پہ جو ہے وہ شوگر ملز فروخت کرنے پر جو ہوتی ہیں پابند ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ کیا گیا کہ جی وہ لوگ جو چینی جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا دھندا ہے، بزنس ہے، اور وہ تو لوگوں کو وہ رعایت منتقل نہیں کرتے، اگر ان کو 60 70 80 روپے کی چینی دی جائے تو وہ کچھ 150-200 کے حساب سے ہی اس کا حساب لگا کے آگے اپنی جو پروڈکٹ بیچتے ہیں۔ تو ان کو کیوں سستی دی جائے؟ مٹھائی ہے، قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، تو وہ کیوں ان کو جو حلوائی ہیں ان کو سستی کیوں دی جائے؟ تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو حکومت کی اپنی یا جو کمیٹی نے جو ڈسکس کر کے چیزیں فائنلائز کی ہیں، میں ان کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ پھر کنٹرولڈ سبسڈی اور ڈائریکٹ سبسڈی ہو، یوٹیلیٹی اسٹور کو سبسڈی دیں، وہاں سے لوگ آئیں اور خریدیں۔ اب یوٹیلیٹی اسٹورز اس طرح لوگوں تک وہ چیز منتقل کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بہرحال ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے ڈنڈا چلانے کا بھی حکم جاری کیا، اور یہ
کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کا ڈنڈا چلانے کی وجہ سے ایک تو چینی کی قیمت 180 سے 165 سے 170 روپے کے درمیان آ گئی ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا، لیکن بہرحال۔ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے جو سٹہ مافیا ہے، ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں، جو ناجائز منافع کماتے ہیں، ان کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو احکامات جاری کیے تھے کہ جی ان کے خلاف ایکشن ہو، تو اس ایکشن کے نتیجے میں یہ قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی ہیں اور مزید بھی کم ہوں گی۔ لیکن بہرحال تو وہ اور دستیابی جو ہے، یعنی مل نے تو چینی جاری کر دی، دے دی، لیکن وہ جو درمیان میں جو تاجر ہے، وہ جو میں کہتا ہوں نا اکثر کہ بھائی وہ روزوں میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر منافع خور اور مہنگائی کرنے والا شیطان بے قابو ہو جاتا ہے۔ چینی سے مقررہ نرخ پر، اپنا شوگر مل سے مقررہ قیمت پر، مقررہ نرخ پر چینی لے کر ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی کر کے آگے مہنگی کی جاتی ہے۔ مجھے کل پرسوں ہمارے دوست ہیں تصور صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ جو گوشت ہے بڑا گوشت، اس کو ایویں مطلب ماہ رمضان آتے 200-300 روپے ایویں اس کے بڑھا دیے گئے، 300-400 روپے کلو۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا جو کرتے ہیں، دودھ کی قیمت بڑھا دیں گے، فروٹ کی قیمت، مطلب آپ جا کر پتہ تو کریں کہ کینو اور نارنجیاں اور یہ کتنے کی مل رہی ہیں۔ وہ جو روزوں سے پہلے جو ریٹ تھا اس سے کہیں زیادہ آگے چلی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں حیدرآباد سے جب آیا تھا، سندھ سے جب آیا تھا، تو وہ وہاں تو ٹماٹر ٹکے ٹوکری تھا، 10-10 روپے کلو بھی نہیں تھا بک رہا۔ روزے آئے، ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوا، وہی ٹماٹر آسمان کو چھونے لگا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس طرح کا جو لوگ ہیں، جو ان کے خلاف بڑا آپریشن جو ہے وہ کریں، تو اس پر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ آپریشن شروع ہو گیا ہوا ہے، اور FIA، FBR، اور انہوں نے جو چینی کے جعلی خریدار اور بینک اکاؤنٹس اور فروخت کرنے والے جو ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، تاکہ جعلی خریدار سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو سبسڈائز چینی فرض کر لیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر جاتی ہے تو وہ ملی بھگت سے وہاں سے چینی اٹھا لی، غائب کر لی، اس طرح کے لوگ۔ اور دوسرا جو یہ بزنس ان کا نہیں ہے، وہ نکال لیتے ہیں چینی اور ڈمپ کر دیتے ہیں، یا پھر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو کاروبار کرتے بھی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ڈنڈا چلائیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک اور چیز، ایک خبر میرے سامنے دلچسپ خبر ہے، PTI کے حوالے سے تو بہت دلچسپ ہے نا، کہ جیسے ہی ذرا یہ جو PTI کا سوشل میڈیا اور یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا، آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو جو فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کے پروپیگنڈا کو آگے بڑھائیں، یہ سارا کچھ PTI کا سوشل میڈیا کر رہا تھا۔ اور PTI نے اپنے آپ کو ایک طرح سے، ایک تو نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ PTI کبھی نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ PTI نے، اچھا اس کے لیے سیاسی ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے، سیاسی ہے نہیں، خود کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیاسی لوگوں کو آگے کیا ہی نہیں، سارے وکیل اور وہ لوگ آگے کیے ہوئے ہیں جو سیاست نہیں کرتے۔ اگر کسی کا کام سیاست ہوتا ہے تو وہ سیاست نہیں کرتا، جس کا کام وکالت ہوتا ہے وہ وکالت نہیں کر رہا، وہ ہر کوئی موقع پرستی کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو PTI کو پہلے سیاسی ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر شاید اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی PTI کی ہو۔ یہ جو PTI سیاست کرے تصادم کی سیاست ہے، مزاحمت کی سیاست نہیں ہے، تصادم کی سیاست ہے، گالم گلوچ کی سیاست ہے۔ تو اس میں PTI نے وہ آسمان تک اپنا پہنچا دیا کہ جی ہم تو کسی صورت وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں آئیں گے، نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ اب ایک خبر ہے، PTI کے نائب صدر ہیں پنجاب کے اکمل خان باری صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا ہے، ہائیجیکنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک پاک فوج کے حق میں ایک ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے، اور اچھی بات ہے، دہشت گردی کے خلاف جس شکل میں میسیج ہو دینا چاہیے، دہشت گردی کسی شکل میں بھی ہو، اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر دہشت گرد بنو چھاونی پر حملہ کرتے ہیں تو بھی، اور اگر جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرتے ہیں تو بھی، اگر وہ کہیں اور جا کر اسکولوں پر کو بموں سے اڑاتے ہیں تو بھی، اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانوں پر حملے کرتے ہیں تو بھی۔ لیکن بہرحال اب کیونکہ صورتحال اس حد تک آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب
کو پارٹی کے ساری لیڈرشپ نے کہہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس جنجال سے جان چھڑائیں ہماری. ہم صاف ستھری سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیاسی اس طبقے میں لے کر آ جائیں, ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں سیکھیں سکھائیں. اور باہر بیٹھے ہوئے آپ کے جو ٹرولز ہیں یا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ابھی کل پر ایک لڑکا گرفتار ہوا ہے کوئی, ان کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, ان کی والدہ کی ویڈیو بھی آئی ہے, میں اس پر بھی بات کرتا ہوں آپ سے. تو وہ جو سوشل میڈیا پر شور مچایا جاتا ہے, پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے, تو ہم جو کوشش کرتے ہیں ساری کی ساری اس پر پانی پھر جاتا ہے. تو وہی پی ٹی آئی ان کے جو نائب صدر ہیں پنجاب کے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو جعفر ایکسپریس پر حملہ جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہے, جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ پاکستان پر حملہ ہے جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے. شہداء جعفر ایکسپریس سے اظہار یکجہتی کے لیے 18 مارچ بروز منگل جی پی او چوک سے پنجاب اسمبلی تک امن ریلی نکالیں گے, اور حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ خلل نہ ڈالے. یہ شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی ہوگی, جس میں ثانیہ جعفر ایکسپریس میں شہید ہونے والوں اور بہادر فوجیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا. ریلی میں پی ٹی آئی کے کارکنان, سول سوسائٹی, وکلاء بھرپور شرکت کرے گی. اب اچھی بات ہے, ریلی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی والے اگر اس پوائنٹ پر ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اجازت ملنی چاہیے. بے شک وہ اس میں ایک آدھ نعرہ لگا دیں گے کہ نمبر 804 کو رہا کرو, تو کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کھلم کھلا دہشت گردی کو دہشت گردی کہہ کر سڑک پر آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, اجازت دی جائے, پرامن رہیں, احتجاج کریں. اور وہ جو ان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے, مال روڈ پر تو میرا خیال ہے ریلیز اور مظاہروں پر پابندی ہے, اور منگل کے دن, تو وہاں کرنے کے بجائے کوئی اور جگہ دی جائے, کسی اور جگہ پر وہ کر لیں. تو دہشت گردی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اجازت ہونی چاہیے. ایک میں دیکھ رہا تھا, ایک خاتون فرزانہ صاحبہ ایک ہیں, ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی. حیدر سعید, فرزانہ سعید اور حیدر سعید ان کے صاحبزادے ہیں, اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے, اور ان کے کچھ ٹویٹس بھی ہیں شمع جنیجو صاحبہ نے شیئر کیے. خاتون نے کہا کہ جی کچھ لوگ آئے تھے میرے گھر میں اور میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جب آئے تو میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے, پیچھے عمران خان صاحب کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا میرے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا, نہ کوئی ہمارے پاس ہتھیار ہے, آپ کیا لینے آئے ہو, یہ ہتھیار ہے ہمارا, عمران خان صاحب کی تصویریں. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے جی میرے بیٹے کو لے کے جا رہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلو, یا مجھے گولی مار دو. تو بہرحال اس پر جو ان کے صاحبزادے کی جو ٹویٹ سامنے لائے گئے, وہ جن کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا. ظاہر ہے اب سختی بڑھ گئی ہے, کیونکہ پہلے کی طرح کھلم کھلا چھٹی نہیں دی جا رہی. ہم بھی مسلسل یہ کہتے رہے کہ آپ وی پی این لگانے کے بجائے, آپ اپنا فائر وال لگانے کے بجائے, یا آپ جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کو کچلنے کے بجائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو پکڑے نا. اب اتنا مشکل نہیں ہے. اگر پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے تو پروپیگنڈا پکڑنے والوں کے لیے بھی کوئی خاص مشکل نہیں ہے, آسانی سے چیزیں پکڑی جا سکتی ہیں. تو بہرحال وہ ایک یہ حیدر سعید صاحب ہے, کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو اٹھا کر لے جایا گیا, گرفتار کر لیا کیا ہے. اور ان کی جو ٹویٹس میں نے دیکھی ہے تو اس میں تو لگتا ہے کہ جی وہ تو پھر فوج کو بغاوت کے لیے اکسا رہے تھے. وہ جو ان کا جملہ ہے وہ میں نہیں بول سکتا بھائی, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب تم لوگ آ جاؤ, اتنے ہی اندر سے آ جاؤ تو بس انقلاب آ جاتا ہے. یہی کام عمران خان صاحب کر رہے ہوتے تھے. اچھا جی, جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں نا, ان کا ذکر کرنے سے پہلے, کیونکہ انہوں نے تو عید کے بعد کھڑا کرنے کا, دمادم مست کلندر کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیصلہ کریں گے, عید کے بعد فیصلہ کریں گے, ارادہ ہے, ذہن بنا لیا ہے, تو کر سکتے ہیں وہ. لیکن ایک سروے منظر عام پر آیا, بڑا دلچسپ سروے ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ سروے کر کے نا ذرا ظلم کیا گیا ان کے ساتھ. یہ ناجائزی ہے, یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. سروے ہے جی, کوئی انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ, انہوں نے یہ سروے کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے 53% شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بزدار حکومت سے بہتر قرار دیا ہے. یار اب کوئی ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے. بزدار کوئی حکومت تھی, بس سروے کرنے والوں کو. اچھا پھر 53% لوگ, یہ بھی ظلم ہے. پھر بزدار کی تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں. فراگو کی چلاتی تھیں, وہ اپنا بشرا بی بی چلاتی تھیں, اور بزدار کو تو پوچھتا بیٹھ کے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ سائیں یہ کرونا کٹ دے کہ ڈنگ دے, تو یہ وہ بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے تھے.
ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. میرے دوست لیاقت انصاری صاحب بہت قریب تھے ان کے, میں نے ان کو لیاقت انصاری صاحب کو کئی بار پوچھا کہ کیسے آدمی, انہوں نے کہا جی باقی اپنے ذاتی معاملات میں بڑے کاریگر آدمی ہیں, اپنا حساب کتاب انہوں نے پورا رکھا ہوتا ہے, باقی وہ کہتے ہیں جی خسمانو کھاؤ, جس طرح صوبہ چلانا ہے چلاؤ, ڈپٹی کمشنر پیسے لے کے لگانے لگاؤ, کمشنر پیسے لے کے لگانے لگاؤ, کمیشن لینا ہے ٹھیکوں میں لو, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو منظوری دینی ہے پیسے لینے لو, میرا کٹ میرے تک کا ہے بس, باقی جو کرنا ہے کرو. یہی ہو رہا ہوتا تھا. اب تو روبینہ خان صاحبہ جو ہیں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ, پچھلے دنوں ان کا ٹویٹ آ گیا تھا 26 نومبر والے ٹائم پر, انہوں نے کہا تھا کہ فراغ ہوگی سارا کچھ دکانداری چلاتی تھی, صوبہ چلاتی تھی. تو سروے کرنے والوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے, نظر آ رہی ہے, کام نظر آ رہا ہے. ہم کافی پچھلے دنوں سے مسلسل سفر کر رہے ہیں, شہروں کے چھوٹے شہروں میں جائیں بڑے شہروں میں جائیں, سڑکیں صاف ستھری, وہ جو تجاوزات تھی وہ ہٹا دی گئی ہیں, کام چل رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. میں کل آ رہا تھا تو اپنا ایک چھوٹا سا شہر کوئی قصبہ, وہاں پر یہ صفائی کر رہے تھے احمدہ نگر سے گجرانوالا کی طرف. جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں یہ جو اپنا صفائی کرنے والا عملہ ہے وہ صفائی کر رہا تھا اپنی وردیاں پہن کر. تو صفائی ستھرائی ہو رہی ہے, کچرا اٹھایا جا رہا ہے. کل بارش ہوئی تھی کافی علاقوں میں, صورتحال مطلب اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی, لیکن بارش کے بعد بھی جو ایکٹیو نظر آئے سارے, اور بھی کافی سارے انہوں نے دیکھیں. ان کے جو پرائرٹیز کے اوپر تو ہم تنقید کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن عثمان بزدار کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی وہ, یا انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جی میں تو ابھی انڈر ٹرینی ہوں. تو سروے کرنے والوں کو کیا سوچی تھی یار, میں تو حیران ہوں کہ اتنی ایکٹیو حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی, اور اس میں اتنے زیادہ منصوبے انہوں نے ایک سال کے اندر اندر لانچ کیے ہیں. جب وہ اپنے فائنل سٹیج پر جائیں گے تو کوئی منصوبہ کامیاب ہوگا, کوئی ناکام ہوگا. اس طرح ہوتا ہے پوری دنیا میں, کوئی چیزیں چلتی ہیں کوئی چیزیں نہیں چلتی, لیکن کام چل رہا ہے نا. سروے کرنے والوں کا عثمان بزدار سے لوگ کہتے زیادہ بہتر ہے. بھائی عثمان بزدار کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, ہوتا تو آج نظر آ رہا ہوتا نا. بزدار سرکار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی نظر آتے نا. پرویز الہی تھے, پرویز مشرف عامر کی چھتر چھایا میں وزیر اعلیٰ بنے تھے, کام دکھایا تھا انہوں نے, کارکردگی تھی ان کی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی واہ جی واہ پرویز الہی, لیکن وہ ظاہر پرویز مشرف کے اور عامریت نواز تھے وہ, اس لیے وہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. لیکن اچھا جی, سروے جو ہے وہ 6000 سے زائد شہریوں سے رائے لی گئی ہے, اور سروے کے مطابق 53% شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو بزدار سرکار سے بہتر قرار دیا ہے. صوبے کے عوام میں سہولیات اور خدمات کے نظام میں بہتری آئی ہے. 35% نے کوئی فرق نہ ہونے کا کہا ہے, البتہ 5% نے مزید خرابی ہونے کا کہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جی. اچھا جی, 22% جو ہیں 53% میں, ان میں ستھرا پنجاب, 14% نے سڑکوں, 12% نے تعلیم نظام, اور 11% نے گورننس میں بہتری کی نشاندہی کی, جبکہ 5% شہری غیر مطمئن دکھائی دیے. ان میں سے 28% نے مہنگائی, 23% نے خراب طرز حکمرانی, 14% نے بے روزگاری, 10% نے بڑھتی غربت کو صوبے میں بہترین آنے کی وجہ قرار دیا. سروے میں 60% شہریوں نے دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے مقابلے میں مریم نواز کی کارکردگی کو بھی بہتر کہا, جبکہ 16% نے ان کے مقابلے میں کارکردگی خراب کہا کہ جی مریم کی کارکردگی 16% نے کہا کہ خراب ہے, باقیوں سے 60% نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو تھی صحافیوں سے. ایک دونوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اپنا عید کے بعد ہم اجلاس بلائیں گے اور دیکھیں گے تحریک چلانی نہیں چلانی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو ملک کے جو حالات ہیں نا, صورتحال جو ہے, اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دہشت گردی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, سندھ میں کینالز کے خلاف تحریک چل رہی ہے, بلوچستان کے حالات, KPK کے حالات دگرگوں ہیں, صورتحال بہت بری ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے ناراض بیٹھی ہے, راضی ہے بھی تو کتنے عرصے کے لیے, سارا کچھ. تو سارا جو ماحول چل رہا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں تو میں تحریک میں جا سکتا ہوں عید کے بعد, لیکن اگر اس سب سے بچنا ہے تو نواز شریف صاحب کو میدان میں آنا ہوگا. یعنی مولانا صاحب شہباز شریف صاحب کو وہ اہمیت و امپورٹنس نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو ان کی بات میں وزن بھی ہوگا, اور بات بھی ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا وزن ظاہر ہے, شہباز شریف صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میرے قائد ہیں, تو نواز شریف صاحب کی بات میں زیادہ وزن بھی ہوگا, اور نواز شریف صاحب لوگوں کو جوڑنے میں شاید بہتر ثابت ہو. حالانکہ شہباز شریف صاحب ترلا منت کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں,
لیکن ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات پر لوگ یقین نہ کریں. فرض کر لیتے ہیں بلوچستان اختر مینگل کو اگر واپس لانا ہے تو شاید نواز شریف صاحب ان کو کہیں گے، اگر ترلا منت کریں گے تو وہ آ جائیں، شہباز شریف کے کہنے پر نہیں آئیں گے. اسی طرح اگر دہشت گردی کے معاملے پر سب کو مل بٹھانا ہے تو شاید نواز شریف صاحب اگر بیٹھیں گے تو صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہوگی، میسیج کچھ اور جائے گا. تو مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے. اور تحریک جو سیاسی معاملات ہیں، ظاہر اگر سب کو ابھی سے نواز شریف صاحب بٹھا دیتے ہیں تو شاید مولانا صاحب عید کے بعد کوئی ایسے اس میں نہ جائیں مرحلے میں کہ ان کو تحریک چلانا پڑے، کھڑاک کرنا پڑے، تو شاید مولانا صاحب بھی بیٹھ جائیں. خود تجویز کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر آئیں، بیٹھیں، کردار ادا کریں. تو جب نواز شریف صاحب کردار ادا کریں گے تو شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.